افغانستان میں ماحول بہت خراب ہے. کچھ ہی لوگ ہیں جو افغانستان سے اب باہر نکل پا رہے ہیں. افغان ویمن کی اگر بات کریں, وہاں کی عورتوں کی اگر بات کریں, تو بہت ہی کم نکل پائے ہیں, اور جن میں سے کچھ ایسے ہیں جو اگر طالبان کے ہاتھ آتے تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا. ان میں سے ایک آریانہ سعید ہے جو ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں. وہ ایک پاپ سٹار ہے, ایک بہت ہی بڑی سنگر ہے افغانستان کی, اور دنیا بھر میں جانی جاتی ہیں. اگر وہ نہیں نکلتی جب طالبان نے ٹیک اوور کر لیا تھا تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا. آج وہ ہمارے ساتھ جڑی ہیں. آریانہ, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. پہلی بات تو آپ نکل پائی, یہی بہت بڑی بات ہے. بتائیں آپ نے کیسے کابل سے طالبان کے ہاتھوں سے بچ کر باہر نکل پایا؟ گیتا, میرے لیے افغانستان سے باہر نکلنا بہت بہت ہی مشکل تھی. میرے لیے بہت ایک ہارفائنگ ایکسپیرئنس تھی, لیکن میں شکر گزار ہوں جو ابھی میں واشنگٹن میں ہوں. لیکن میری فیلنگس, میرا ہارٹ سب افغانستان میں ہے, اور لوگوں کے ساتھ. وہ سب عورت اور چلڈرن جو افغانستان میں ہے ابھی, اور ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جانے کے لیے. وہاں پہ فوڈ نہیں ہے کھانے کے لیے, اور سچویشن بہت بہت خراب ہے. میں بس بہت ورید ہوں ان کے لیے, اور بس پرے کرتی ہوں کہ افغانستان میں کچھ میریکل ہو جائے اور ان کو ہیلپ کرے. آپ چمتکار کی امید کر رہے ہیں, لیکن آپ کے اپنے اسکیپ میں آپ کو بہت مشکلیں ہوئی. آپ بتائیں کیسے 2 گاڑیوں میں آپ اور حسیب جو آپ کے فیونسے ہیں ان کو 2 الگ گاڑیوں میں نکلنا پڑا. آپ نے اپنے پاس ایک بچہ رکھا تاکہ طالبان آپ کو پہچانے نہ. اتنا برا حال تھا, کیونکہ اگر آپ پہچانی جاتی تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا؟ گیتا, کیونکہ میں طالبان کی ٹارگٹ تھی بڑی سالوں میں, اور اگر وہ مجھے کیپچر کیا تھا لائف, مجھے نہیں پتا کہ کیا کرتی, لیکن اتنا جانتی ہوں کہ مجھے شاید پریت کرتے in front of the cameras, اور شاید مجھے they would have cut me into pieces. اور بیکاز میں ایک وومنس ایکٹیوسٹ ہوں افغانستان میں, جو اگینسٹ طالبان میں نے بہت پوسٹ کیا ہے, بہت باتیں کی ہے انٹرویوز میں, اور میرے لیے واقعاً بہت ایک ٹیریفائنگ اور ہارفائنگ ایکسپیرئنس تھا باہر نکلنا. ہم وہ دن جو باہر نکل رہے تھے, ہم 5 طالبان چیک پوائنٹ سے نکلے, اور بہت ایک اسکیری ایکسپیرئنس تھا میرے لیے. ہم لکی تھے کہ انہوں نے سرچ نہیں کیا, میرا نام نہیں پوچھا, کیونکہ میرے ساتھ ایک چائلڈ تھی کار میں. وہ ایک لائٹ بھی انسائڈ the گاڑی کیا, لیکن جب دیکھا, لیکن لکیلی کچھ نہیں پوچھا اور ہمیں جانے دیا. اور اگر میں وہاں کیپچر کیا ہوتا, آنیسٹلی آپ ٹوڈے مجھے الائیو نہیں, شاید نہیں دیکھ پاتے. آپ شاید زندہ ہی نہیں رہتی. بہت بہت لکی ہیں آپ کہ آپ نکل پائے اور آپ آج ہم سے بات کر رہی ہیں. لیکن یہاں کہانی افغانستان کی ختم نہیں ہوتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے, اشرف غنی نے, جو لیڈرشپ ہے افغانستان کی, انہوں نے افغانستان کے لوگوں کو, وہاں کی عورتوں کو دھوکہ دے دیا؟ بالکل, مجھے یہ یقین ہے کہ انہوں نے افغانستان کو بھیجا in the hands of terrorists and Pakistan. اور مجھے بہت امید تھی جب میں افغانستان میں تھی, until the last moment مجھے امید تھی کہ سب اوکے ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس ملٹری ہے, ہمارے پاس پریزیڈنٹ ہے, لیکن ہمارے پریزیڈنٹ فرار کیا before anybody else. اور انہوں نے انفارچونیٹلی افغانستان کو ویسے سب لوگ کو ویسے چھوڑ دیا, اور یہ بہت 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 ہارٹ بریکنگ تھی ہمارے لیے, بہت ڈس اپوائنٹنگ. اور افغانستان ابھی کیوس میں ہے, اور لوگ بہت ان ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے.
and we're just hoping and praying that the international community would give them a little bit of attention and help करे अफगानिस्तान को. आर्याना, ये एक दिन बाद, तालिबान के टेक ओवर के एक दिन बाद हमने देखा पोस्टर्स जो है, औरतों की जो पोस्टर्स थे सैलूनों के बाहर, मॉल्स के बाहर, उन सबको काले पेंट से रंग दिया गया. तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ इम्पोजिशन है. एक तरफ तालिबान कहती है नहीं, वो फ्रीडम को पर बिलीव करती है और वुमेन्स राइट्स को अलाइव रखेगी, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कैसे बदल रहा है हमारे नजरों के आगे अफगानिस्तान. गीता, वो तालिबान ये सब कर रही है क्योंकि वो रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं बाय द वर्ल्ड. दुनिया के लिए वो एक फेस शो कर रहा है क्योंकि दे वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड. लेकिन मुझे यकीन है कि तालिबान वही लोग हैं जो 20 years ago थे और फिर वही होगा, क्योंकि उनकी मेंटालिटी बिल्कुल चेंज नहीं हो गया है. वो they keep on saying, वो कहते हैं कि हम वुमेन्स को फ्रीडम देंगे लेकिन इस्लाम की सर्कल में. लेकिन ये इस्लाम की सर्कल क्या है ये हमको नहीं पता. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज आपने बोली, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि तालिबान आपको मुस्लिम नहीं बताती है कि आप मुसलमान नहीं हो, आप काफिर हो. अब आप मुझे बताएं कि असली मुसलमान होना क्या होता है, और जरा तालिबान को बताएं असली मुसलमान होना क्या होता है. गीता, अगर ये लोग असल मुसलमान होते ये सब नहीं करते. असल इस्लाम ये एक रिलीजन है जो अबाउट पीस है, अबाउट ह्यूमैनिटी, इंसानियत है, और अबाउट प्यार और मोहब्बत है. Islam is not a religion of killing innocent people and shooting them in the head. Islam नहीं कहते कि women को lock करो inside house और उनको जाने ना दो. Islam is not a religion of explosion and suicide to begin with. और सब जो ये कहते हैं ये इस्लाम नहीं है, बिल्कुल नहीं है. अगर उनको आप पूछे कि आप अपनी कलमा फ्रॉम कुरान रीड करो, वो नहीं जानते कि कलमा क्या है. बिलीव मी, मैंने खुद वीडियोस देखा है तालिबान के जो हमारी मिलिट्री उनको पूछते हैं कि अपनी कलमा को रीड करो, वो कहते हैं मुझे नहीं पता वो क्या है. सो ये इस्लाम नहीं है, वो खुद मुस्लिम्स नहीं है. मुस्लिम्स वो है जो you know, all those women and kids and innocent children in Afghanistan, those are the real Muslims who don't hurt other people, who don't kill other people. आखिरी सवाल पूछूंगी, आपको अफगानिस्तान से अब क्या उम्मीद है? क्या आप are you in touch with the other women activists? उनसे क्या आपकी बातचीत हो रही है? बहुत लोग डरे हुए हैं इस इंतजार में कि कब तालिबान आएगी, उनका दरवाजा खटखटाएगी और फिर उनको जो सहना पड़ेगा उसके बारे में अब भी डर के बैठे हैं अपने घर में. तो आपको क्या लगता है? मैं इन टच हूँ अपनी रिलेटिव्स और फैमिलीज के साथ अफगानिस्तान में. वो सब अभी फियर में रहते हैं और सब ये वेट करती है कि अभी तालिबान आएगा, क्योंकि तालिबान कुछ दिनों से अभी डोर टू डोर सर्च स्टार्ट किया है. वो पीपल के होम में जाते हैं और पूछते हैं. और जो वुमेन औरतें जो मैं जानती हूँ वो सब फियर करते हैं कि वो तालिबान आएगा, पता नहीं उनको रेप करेगा. उनकी 12-13-year-old daughters, they are scared कि तालिबान उनको अपने साथ ले जाएगा अपनी वाइफ्स की तरह. और सब fear में रहती है. और my heart is bleeding for them right now. It's just crazy. It's chaos. People are living in fear. कोई उम्मीद और होप है आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि अब इंटरवेंशन होना चाहिए? मैं ट्राई करती हूँ कि अपनी मैसेज दुनिया को स्प्रेड करूँ और नेशनल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करूँ कि अफगानिस्तान को फॉरगेट ना करे. अभी ये क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ रिक्वेस्ट करती हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि तालिबान को रिकॉग्नाइज ना करे.
طالبان چینج نہیں ہوا ہے, وہ سیم طالبان ہے, اور وہ اونلی یہ فیس شو کر رہی ہے دنیا کو کیونکہ وہ ریکگنائز ہونا چاہتے ہیں, لیکن وہ چینج نہیں ہوا ہے. اور اگر افغانستان طالبان کی ہینڈز میں ہو جائے, یہ میں بلیو کرتی ہوں کہ وی آر ان دا ہینڈز آف پاکستان, یعنی کہ ہم پاکستان کی ہینڈز میں ہے, اور that's not good. That's not good at all. That's not acceptable for any Afghan. پاکستان کی حکومت اور پاکستان کا کنٹرول اور پاکستان کی وجہ سے آج افغانستان میں طالبان ہے. بالکل بالکل, کیونکہ طالبان پاکستان سے سپورٹ لیتے ہیں, وہاں سے گنز لیتے ہیں, وہاں سے فنڈز لیتے ہیں. اور طالبان, اگر ہم طالبان کو دیکھیں, اتنا زیادہ طالبان پارٹی نہیں ہے, شاید a few thousands, لیکن یہ سب پلاننگ, یہ سب سپورٹ, یہ سب برینز جو ہے پاکستان سے ہے, وہ افغانستان کو اس حالت میں لے آ گیا ہے. آریانہ سعید, آپ بچ کے نکل آئیں ایک جوڑی کپڑا میں, دوسرا آپ کو ریڈ کراس نے دیا یہ ٹی شرٹ جس میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن شکر ہے آپ باہر نکل پائیں. آپ کے جیسے بہت سارے ایکٹیوسٹس ہیں جو ابھی بھی افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں, امید کرتے ہیں کہ وہ سیف رہے یا افغانستان میں یا افغانستان سے باہر نکل پائے. لیکن یہ بھی امید ہے اور ہمارے پریئرز ہیں افغانستان کے ساتھ کہ پیس اور اسٹیبلٹی افغانستان میں واپس آئے. آریانہ سعید, آپ نے ہم سے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے, بہت بہت شکریہ. شکریہ گیتا, اور میں اپولوجائز کرتی ہوں کہ میری ہندی بہت برا ہے, لیکن میں نے کوشش کیا کہ ہندی میں بات کروں, اور thanks to Indian people for supporting Afghanistan. بہت بہت شکریہ, بہت اچھی ہندی بولے ہیں آپ, بہت بہت شکریہ. Thank you.